یہاں پر میں گئی تو سارے فوجی تھے، تو یہاں پر کیسے سیگریگیشن بالکل ختم ہو گئی اور ایگزیکٹو اور جوڈیشری امیلگمیٹ ہو کے جو ہے ہمارے سویلینز کے فیصلے کریں. انہوں نے ان کو اتنا ٹارچر کیا، اتنا جو ہے نا ان کو ذہنی تشدد، ذہنی دباؤ ان کے اوپر ڈالا، فزیکل ٹارچر ان کے اوپر بہت زیادہ کیا، جو مان نہیں رہے تھے. کہتے تھے کہ آپ ہمارے اس سے سسٹم میں آپ کو ہمارا کیسا لگا ٹرائل، تو میں یہی کہتی تھی کہ بھائی ٹرائل آپ لوگوں کا نہیں ٹھیک. پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت ان لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے. 5 یا 10 ہزار لوگوں میں سے انہوں نے کیسے 28 لوگوں کو سیگریگیٹ کر کے ملٹری کورٹ میں ڈال دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں زبیر علی خان ہوں وی نیوز ایکسکلوزیو کے ساتھ. آج کچھ مختلف کہانی آپ کے سامنے لائے ہیں. 9 مئی بالکل قریب ہے اور 9 مئی کو جو کچھ ہوا اور جس طریقے سے اس میں مختلف فریق ہیں. ایک فریق تو پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی جماعت ہے وہ ہے، دوسری جو فریق ہے وہ بظاہر نظر آتی ہے کہ ریاستی ادارے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی مخالفین ہیں وہ بھی اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف 9 مئی کے واقعہ کا ضرور ذکر کرتے ہیں. اس واقعے کے بعد پاکستان کی سیاست جو ہے وہ تو تبدیل ہوئی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں پاکستان کے جو عام شہری ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کا فوجی عدالتوں میں جو ہے وہ 9 مئی مقدمات کا ٹرائل ہوا ہے. اسی حوالے سے ہم آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ختیجہ صدیقی، جو کہ ملٹری کورٹس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو مختلف ورکرز ہیں ان کے ٹرائل کو کنڈکٹ بھی کر چکی ہیں، اور ان کی اپنی بھی بہت زیادہ جو کہانیاں ہیں وہ بھی ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے. خدیجہ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک جی، آپ سنائیں. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ٹائم دیا. ملٹری کورٹس کے اندر ظاہر ہے ایز اے لائر آپ نے پاکستان کی مختلف عدالتوں میں ٹرائلز جو ہیں وہ کیے ہوں گے، لوئر کورٹس میں ٹرائل کنڈکٹ کیے ہوں گے، پھر ملٹری کورٹس میں آپ نے تقریباً 4 ٹرائلز خود جو ہے وہ کنڈکٹ کیے وہ دیکھے، اور اس میں آپ ایز اے لائر ریپرزینٹ کیا. ڈفرینس کیا تھا ایک عام عدالت میں اور فوجی عدالت کے اندر؟ بطور وکیل آپ نے کیا فرق دیکھا؟ دیکھیں، جہاں سب سے پہلے تو جو پرائم ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ملٹری کورٹس میں جاتے ہو تو وہاں پر کوئی جج نہیں بیٹھا ہوتا. ملٹری کورٹس کا جو سیٹ اپ ہے وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے فرام آرڈنری کورٹس. آرڈنری کورٹس میں کیا ہوتا ہے، ججز بیٹھے ہوتے ہیں، ہر عدالت میں ایک جج ہوتا ہے جس نے ایڈجوڈیکیٹ کرنا ہوتا ہے، جس نے ایویڈنس ریکارڈ کرانی ہوتی ہے. ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے لیے اسٹینوگرافر بیٹھا ہوتا ہے جو ٹائپ کر رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ. لیکن ملٹری کورٹس میں کیا ہوتا ہے، جب آپ جاتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے، ملٹری اسٹینڈنگ کورٹ اس کو کہتے ہیں. وہاں پر لیفٹیننٹ کرنل لیول کے، میجر لیول کے وہ لوگ جن کو قانونی کوئی نو ہاؤ نہیں ہے، دے آر ناٹ اویئر اباؤٹ دا لاز. ان کو قانون شہادت کا نہیں پتہ، ان کو CRPC جو ہماری کوڈ آف کرمنل پروسیجر ہے، جو کرمنل لاء کی ایویڈنس کے لیے اپلائی کرتی ہے کہ کس طرح ٹرائل ہونا ہے، سارا اس میں طریقہ کار لکھا ہوا ہے، اس سے وہ بالکل بے خبر ہیں. نہ ہی وہ جاننا چاہتے ہیں، نہ ان کو پتہ ہے. وہ ایک لے مین اپروچ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پر 2 میجرز بیٹھے ہوتے ہیں سائڈوں پہ، 4 کا پینل ہوتا ہے. 2 میجرز بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ایویڈنس ریکارڈ کر، وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، بس اپنے ہینڈ ریٹن نوٹس ہوتے ہیں جو ان کو آواز آ گئی، سمجھ آ گئی، وہ انہوں نے ٹائپ کر ہاتھ سے لکھ لینا. بیچ میں ایک جیک ڈپارٹمنٹ کا ممبر ہوتا ہے، ان کا لیگل برانچ ہوتا ہے جیک ڈپارٹمنٹ، جج ایڈوکیٹ جنرل اس کو کہتے ہیں. وہ بھی ایک نان پریکٹسنگ لائر ہوتا ہے جس کو تھوڑی بہت نو ہاؤ ہوتی ہے قانون کی، لیکن صرف ملٹری لاز کی زیادہ اتنی گراسپ نہیں ہوتی. لیکن جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے جو کورٹ میں، جس نے بتانا ہوتا ہے کہ کورٹ کیسے چلے گی، کیا ریکارڈ پہ آئے گا، کیا نہیں آئے گا، وہ ایک لے مین ہوتا ہے، وہ لیفٹیننٹ کرنل یا کرنل ہوتا ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں، ایک ایسا شخص جو ایگزیکٹو کا ممبر ہے، جو ہمارا آئین کہتا ہے آرٹیکل 175(3) بڑا کلیئر ہے اس چیز کے اوپر کہ ایگزیکٹو اور جوڈیشری بالکل سپریٹ ہے. تو یہاں پر کیسے سیگریگیشن بالکل ختم ہو گئی اور ایگزیکٹو اور جوڈیشری امیلگمیٹ ہو کے جو ہے ہمارے سویلینز کے فیصلے کریں. تو یہاں پر ٹرائلز کا موڈ اینڈ مینر کے اوپر تو اٹ از کویسچنیبل. وہ ہم سوال اٹھاتے ہیں یہ کہ بھئی کس طرح آپ ایک بند کمرے میں لوگوں کے ٹرائلز کر رہے ہیں. نارمل عدالتوں میں اوپن ٹرائل ہوتا ہے، پبلک ٹرائل ہوتا ہے، اور رائٹ ٹو فیئر ٹرائل آرٹیکل 10 نے ہمارا قانون بڑا کلیئرلی آئین کہتا ہے کہ رائٹ ٹو بی ہرڈ بیفور اینڈ فری فیئر اینڈ انڈیپینڈنٹ ٹریبیونل. تو یہاں پر فری اینڈ فیئر کون ہو سکتا ہے؟ وہی لوگ جن کے اپنے گواہ ہیں، وہی بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں اپنے ہی کیسز کے اوپر. تو یہاں فیئرنیس اور انڈیپینڈنٹ امپارشل ٹریبیونل کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا.
اور یہ ٹرائل جو کنڈکٹ ہوتا ہے وہ سیم ٹائم میں ایک وقت بیک وقت میں سب لوگوں کا ٹرائل چل رہا ہوتا ہے یا انڈیویجول کیسز الگ دیکھے جا رہے لاہور ہیں؟ میں اس طرح تھا کہ 3 انہوں نے اسٹینڈنگ کورٹس بنائی ہوئی تھیں، اسٹینڈنگ کورٹ 1، اسٹینڈنگ کورٹ 2 اور اسٹینڈنگ کورٹ 3. تو اس میں ایک کیس ایٹ اے ٹائم چل رہا ہوتا تھا، اور وہ یہی ہے کہ ایک وکیل سے زیادہ کوئی الاؤ نہیں ہوتا تھا. مطلب اگر میرے ساتھ میرے کولیگز ہیں اور لائرز ہیں وہ بھی اندر آنا چاہتے ہیں تو بالکل اس کے اوپر بار تھا، کوئی نہیں آ سکتا ایک وکیل ایک ملزم کے لیے. اور ان کا سسٹم ایسے ہوتا ہے کہ یہ 4 کا پینل تو ہوتا ہے، ایک جو اکیوزڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی انڈر دیئر لا ان کو ایک فرینڈ آف اکیوزڈ ملا ہوتا ہے. کیونکہ بہت سے آرمی ملٹری ٹرائلز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر کوئی وکیل الاؤ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ وکیل کے بغیر ہی ٹرائل کر دیتے ہیں. اور ان کیسز میں بھی 105 کیسز میں ایسے کیسز اب سننے میں مل رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا ہمارا کون وکیل تھا، کس نے ہمارا کیس کیا، اور ٹرائل کمپلیٹ بھی ہو گیا اور سزائیں بھی ان کی پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں. تو وہ فرینڈ آف اکیوز جو ہوتا ہے وہ ایک میجر ہوتا ہے، وہ بھی ایک آرمی کا بندہ ہوتا ہے، اس کو بھی قانون، اس کے پاس قانون کی ڈگری نہیں ہوتی، کبھی پریکٹس نہیں کی ہوتی، وہ بھی ایک لے مین ہوتا ہے. بطور وکیل آپ نے خود کیا مشکلات فیس کی ملٹری کورٹس کے ٹرائل کے دوران؟ میں آپ کو بڑا جو ہے نا آنیسٹ آنسر اس میں دوں گی. جب میں پہلے دن گئی ملٹری کورٹس میں تو اوبویسلی میں خود جب میں نے دیکھا، کیونکہ نارمل کورٹس میں تو ہم دیکھتے ہیں وکیل ہوتے ہیں، ججز ہوتے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ میں سارے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر میں گئی تو سارے فوجی تھے، کہ لیفٹیننٹ کرنل، کوئی کرنل، کوئی میجر، آل ان یونیفارم، دے ور آل ان یونیفارم. تو اوبویسلی اس کی پہلے دن تو تھوڑی سی انٹیمیڈیشن تھی، لیکن جو ایٹماسفیئر تھا، جو ویلکمنگ کلچر تھا، مطلب آئی واز دا اونلی فیمیل لائر دیر، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. باقی سارے جتنے بھی کاؤنسلز انگیج ہوتے تھے پرائیویٹلی وہ سارے میلز تھے، تو میں واحد فیمیل تھی. تو میرے ساتھ تو ان کا رویہ بہت رسپیکٹفل، بالکل جیسے نا مجھے لگتا تھا جیسے آہستہ آہستہ میں اتنی اکسٹم ہو گئی تھی نا وہاں جانے کی کہ مجھے وہ فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ یہاں وکیل ججز نہیں ہیں. یعنی مجھے وہ ہوتا تھا کہ کمفرٹیبل انہوں نے بہت کر دیا تھا مجھے، کمفرٹ لیول میرا وہاں بہت تھا، یہ تھا. لیکن اوبویسلی جس طریقے سے، جس ماڈرن مینر کے اوپر وہ سب ٹرائلز ہو رہے تھے، وہ ان اٹ سیلف اگینسٹ دا لا تھا. تو وہ تو میں اپنا رکھتی تھی. اینڈ میں بھی نا ہنسی مذاق میں جو بات ہو جاتی تھی وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے اس سے سسٹم میں آپ کو ہمارا کیسا لگا ٹرائل. تو میں یہی کہتی تھی کہ بھائی ٹرائل آپ لوگوں کا نہیں ٹھیک. ان کو اپنے اکارڈنگ یہی لگتا ہے کہ یہ لے مین پرسپیکٹیو نا یہی ہے کہ اس نے کی ہے، اس کی ویڈیو آ گئی، بس اس کو سزا دے دو. ان کا جو موڈ اور مینر ہے ایگزیکیوشن کے، کس طرح ایویڈنس آئے گی، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، لا کس طرح اپلائی ہونا چاہیے، کہ آیا وہ پورا برڈن آف پروف آتا بھی ہے، اس کے اوپر اترتا بھی ہے کہ نہیں، بیونڈ دا شیڈو آف ڈاؤٹ، وہ والا کانسیپٹ ہے ہی نہیں. تو انہوں نے بس لے مین کی طرح دیکھنے. تو ان کے ساتھ میرا یہ تھا کہ وہاں پر میں روز کی بنیاد پہ جاتی تھی اور وہ سارا کچھ ملٹری کے پرزنر سے بھی وہاں ملاقات ہوتی تھی. لیکن جو میرا اپنا ایکسپیرینس تھا وہ اچھا تھا، ان اے سینس کہ مجھے وہاں پر پہلے دن بہت انٹیمیڈیشن تھی کہ بھائی سارے فوجی ہیں یہاں، تو مطلب کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں ہے ہی نہیں، نہ جج ہے نہ کچھ، اور یہ مطلب وہی ریکارڈ کر رہے ہیں ایویڈنس، وہی بیٹھ کے جو ہے بتا رہے ہیں پریزیڈنٹ کو. میں اگر لا پڑھ کے بتا رہی ہوں کہ یہ آرٹیکل قانون شہادت کا یہ کہتا ہے کہ یہ اس طرح ایویڈنس یہ ریکارڈ پہ آئے گی، وہ اس کو کہہ رہے ہیں بس یہ ریکارڈ پہ آ گئی ہے، بس اب آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. تو مطلب اس طرح کا جو رویہ ہے نا کہ لا از نتھنگ، ہم نے جو کرنا ہے وہ ہمارے پاس آیا ہوا ہے ریٹرن میں اور ہم نے وہی کرنا ہے. آئی تھنک اس کے ملٹری ٹرائلز کے اوپر تو کافی زیادہ یہ مشہور ہے، کہتے ہیں لوگ، اور آسما جہانگیر بھی اس کے اوپر کافی کہتی ہوتی تھیں کہ پری ڈٹرمنڈ سینٹینسز ہوتے ہیں 4-4 5-5 لائنوں کے جو ان کو لکھے ہوئے ملتے ہیں. کوئی پراپر آرڈر، پراپر ججمنٹ نہیں ہوتی، کوئی ریزننگ نہیں ہوتی کہ جی یہ ثبوت تھے، ان کے بیسس کے اوپر ہم نے یہ سزا دی ہے. تو وہ یہی ہے لے مین پرسپیکٹیو، جو 4-5 لائنوں کا ریٹرن ہوگا وہ بھی دیکھیں گے جب پتہ چلے گا کہ جو 20 لوگ انہوں نے ابھی چھوڑے ہیں ان کو کس بیسس پہ انہوں نے سزا دی تھی 1 سال کی. اچھا، آپ نے ظاہر ہے ایز اے کونسل ریپرزینٹ کیا ہے، 3-4 لوگوں کو تقریباً آپ نے ریپرزینٹ کیا ہے، تو وہاں پہ جو ملٹری کورٹس کے اندر جو لوگ ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں، وہ جس تحویل میں ہیں، وہ اپنی کیا کہانی بتاتے ہیں، وہ کیسے فیل کر رہے ہیں ان میں، اور جو عام ہمارے جیلوں میں جو قیدی ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ جو عام قیدی ہیں جو کوٹ لکھپت میں ہیں اور جو ملٹری کی تحویل میں تھے، ان میں تو زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ جو ان کی ٹریٹمنٹ ہے وہ بہت ڈفرینٹ تھی. جس طرح یہاں پر عام جب ایک کوئی بھی ملزم ہوتا ہے جس کو پکڑتی ہے پولیس، 24 گھنٹے کے اندر اندر ان کو پیش کرنا ہوتا ہے عدالت کے اندر. یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوا. حسان نیازی پکڑا گیا، یہ نہیں پتہ کب پکڑا گیا، کیسے پکڑا گیا، کہاں سے پکڑا گیا، کس نے اس کو کسٹڈی میں لیا. تو جب انہوں نے کسٹڈی میں لیا اس کے بعد وہ کسی کورٹ میں نہیں اس کو پیش کیا گیا. وہ انہوں نے اندر ہی اندر ایک لیٹر دکھا دیا جی ہائی کورٹ میں یہ ہماری کسٹڈی میں ہے، ملٹری اتھارٹیز نے اس کو کسٹڈی میں لے لیا. تو اس طرح کافی زیادہ لاز کی وائلیشن ہوئی.
لیکن اب جو ان کی ٹریٹمنٹ تھی جو پکڑنے کے بعد کی تھی، انہوں نے جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے کر دیا. اس کے بعد ان کی انٹیروگیشنز ہوتی رہی مسلسل. روز کی بنیاد پہ ان کو جو ہے نا ایک چھوٹے چھوٹے سے بند سیلز کے اندر رکھا جاتا تھا جہاں پر اندھیرا ہوتا تھا بالکل. ان کی 15 گھنٹے یہ جو ملزم ہیں آپ کو ان کی کہانی بتا رہی ہوں جو انہوں نے مجھے بتائی. وہ کہتے تھے کہ ہمیں لگاتار انٹیروگیشن ہوتی تھی، ہمیں مار دھاڑ ہوتی تھی، کبھی تشدد ہوتا تھا باقاعدہ طور پہ. اور ان کو پہلے 2 مہینے تو ان کو پتہ ہی نہیں نہ تھا ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اتنا برا ان کا ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ کیا جاتا تھا. اور صرف یہ ٹریٹمنٹ اس لیے کیا جا رہا تھا کہ آپ نے ماننا ہے، آپ نے کنفیس کرنا ہے، آپ نے اعتراف جرم کرنا ہے اور آپ نے جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے جا کے اسٹیٹمنٹ دینی ہے کہ آپ نے یہ سارے جرم کیے ہیں. تو آپ سوچیں اس ساری چیز کے لیے انہوں نے ان کو اتنا ٹارچر کیا، اتنا جو ہے نا ان کو ذہنی تشدد، ذہنی دباؤ ان کے اوپر ڈالا، فزیکل ٹارچر ان کے اوپر بہت زیادہ کیا جو مان نہیں رہے تھے. ایک میرا کلائنٹ تھا، بہت ہی اس کا جو بھائی ہے وہ بڑا ہی اسٹرانگ، میں ان کو کہوں گی بڑے بہادری سے ابھی بھی وہ کھڑے ہوئے ہیں. اس کو اندر ہر طرح کا اس نے ٹارچر برداشت کر لیا. وہ کہتا ہے کہ میرا جسم کا کوئی ایسا حصہ ہی نہیں ہے جس پہ اوپر نہ ٹارچر مارکس نہ ہو. مطلب اتنے برے طریقے سے ٹارچر اس کے اوپر کیا گیا. لیکن اینڈ میں وہ کہتا ہے کہ میں نے ہر طرح کا ٹارچر برداشت کر لیا اور میں نے کہا میں اعتراف جرم نہیں کروں گا. لیکن آخر میں کہتے ہیں جب وہ پلائرز لے آئے نا میرے ناخن نکالنے کے لیے، جب وہ ناخن نکالنے والی پوری اپنی مشینری لے آئے کہ اب تم نے جرم کا اعتراف نہ کیا تو ناخن تمہارے اکھاڑ دیں گے، کہتے ہیں پھر میں نے کہا میں اعتراف جرم کر لیتا ہوں، آپ مجھے جہاں پیش کرنا ہے مجھے کر دیں. تو اس طریقے کا جو ہے نا اپنے ہی لوگوں پہ ظلم اور زیادتی اور جبر کا ان کو نشانہ بنایا گیا. آپ نے ان کی فزیکل کنڈیشن کیا بتاتی ہے، وہ کس حالت میں ہے؟ کیونکہ آپ نے کوٹ لکھپت میں بھی کچھ قیدیوں کو دیکھا ہوگا. کوٹ لکھپت میں حالات بہت ڈفرینٹ ہیں. کوٹ لکھپت جیل میں یہ ہے کہ فیملیز کی میٹنگ ہوتی ہے ایوری ویک. فیملیز آتی ہیں، جو ان کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، کپڑے ہو گئے، کھانا پینے کا سامان، وہ ساری چیزیں ان کو مل رہی ہوتی ہیں. یہاں پر تو آفٹر دے ور ٹیکن انٹو کسٹڈی 1-2 مہینے تو ان کے ویئر اباؤٹس کہیں نہ پتہ تھا. تو اس دور میں، اس پورے پیریڈ میں ان کی جو ویلتھ، ان کی جو پراپر ان کی ہیلتھ تھی وہ بالکل ڈیٹیریٹ کر گئی. حسان نیازی جو ہے اس کا 20-25 کلو کم ہوا ہوا. اور باقی جتنے بھی اندر پرزنرز ہیں، جتنے بھی ملزم ہیں لاہور والے، ان سب کا یہی حالات تھے، بالکل جس طرح اسکیلیٹنز نہیں ہو جاتے، اسکیلیٹل ان کا وہ جسامت ہو گئی ہوئی ہے. وہ تو لیکن اب یہ ہے کہ رمضان سے پہلے انہوں نے الاؤ کر دیا تھا کہ ویک میں ایک دفعہ جب فیملی آتی ہے ملنے کے لیے تو وہ گھر سے کھانا الاؤ ہو گیا تھا. لیکن پہلے تو پورا پیریڈ 9-10 مہینے ان کو وہی دال روٹی جو ہوتی ہے ان کو کسٹڈی میں دی جاتی ہے. لیکن جب سے ان کی انٹیروگیشن اور وہ سارے اعترافی بیان وغیرہ ان سے لے لیں، اس کے بعد ان کو صحیح طریقے سے رکھا ہوا ہے. صحیح طریقے سے نہیں میں کہوں گی، وہی چھوٹے چھوٹے سیلز ہیں لیکن 2-2 لوگوں کو ایک سیل میں رکھا ہوا ہے. اور یہ کہ ان کے اوپر وہ تشدد والا نہیں، تشدد والا فیز بالکل شروع میں تھا جب ان کو کنفیس کرانا تھا بیسکلی. اچھا، کتنے جو ملزمان ہیں انہوں نے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ اپنی دی ہیں؟ یہ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا، اور آپ اس چیز پہ تعجب ہوگا آپ کو کہ لاہور میں 28 لوگ تھے اور 28 کے 28 نے سچ بیان کرنا چاہا اور 28 کے 28 نے اسٹیریوٹیپیکل اعترافی بیان دیے کہ ہم اندر گئے تھے، ہم نے توڑ پھوڑ کی تھی اور سارا کچھ. 28 کے 28 ملزمان نے اعترافی بیان سب دیے. نے سچ بتانا چاہا، جو کہ مجھے بھی بڑا اسٹرینج لگا. میں خود بڑی اسٹانش ہوئی. میں نے کہا 28 کے 28 لوگوں نے اتنے اسٹیریوٹیپیکل بیان دے دیے کہ جی ہم موقع پہ موجود تھے، ہم اندر گئے، اور وہ بیانات سب سے انہوں نے لیے ہوئے کنفیشنل اور وہ بیانات جو ہیں وہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ بھی تقریباً ایک جیسی ہی ہیں یا ان میں کوئی فرق بھی ہے؟ نہیں، وہ 2 ہی ججز ہیں، 2 جوڈیشل میجسٹریٹس ان کو کینٹ کچہری لے کر گئے تھے اور 2 ہی جوڈیشل میجسٹریٹس ہیں. وہ میرے کلائنٹس جو ہیں وہ ان کا یہ بتانا تھا کہ 2 جوڈیشل میجسٹریٹس نے ہمارے ٹارچر مارکس دیکھ کے انکار کیا تھا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے لیے، کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے سے انکار کر دیا. کیونکہ آپ نے سوال جواب کرنا ہوتا ہے نا، آپ کسٹڈی سے آ رہے ہو، آپ کے اوپر کوئی آپ کو پریشر تو نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی ٹارچر تو نہیں ہوا، آپ زبردستی میں تو نہیں ہے اسٹیٹمنٹ دے رہے، آپ اپنے فری ول کنسنٹ کے ساتھ دے رہے ہو. تو وہ جب انہوں نے اپنے شرٹ اوپر کر کے ٹارچر مارکس دکھائے تو انہوں نے کہا سوری ہم نہیں کرنے لگے، یہ ہم نے ریکارڈ ہی نہیں کرنی. تو 2 نے انکار بھی کیا ہوا ہے. لیکن پھر اوبیسلی 2 نے ریکارڈ بھی کیا، 2 جوڈیشل میجسٹریٹس نے جنہوں نے سارے 28 کے 28 کے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں کنفیشنز. حسان نیازی آپ کے کولیگ رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ان کے لیے آواز بھی اٹھاتی ہیں.
بیچ میں یہ بھی بات آئی کہ ان کو ملٹری کورٹس کے جو وہ ملٹری کے تحویل میں تھے اور اچانک سے ان کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی تھی، تو اب وہ کس حالت میں ہیں؟ اور جب ان سے آپ کی بات ہوتی ہے تو وہ 9 مئی کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ جو انہوں نے جو ایکٹ کیا، کیا اس کے بارے میں وہ کہیں نہ کہیں ریگریٹ فیل کرتے ہیں؟ دیکھیے حسان سے میری جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں جب ڈیورنگ ٹرائلز ہم جاتے تھے وہاں پر، دیٹ از بیک ان ڈسمبر 2023، ڈسمبر جنوری کے دورانیے میں اس سے ملاقات ہوتی تھی جب وہ اس کا ٹرائل بھی چل رہا تھا. دیکھیے حسان نیازی نا بہت، اس کے جذبے اور اس کے حوصلے بہت بلند ہیں ابھی بھی. اس نے جتنا سفر کیا ہے اور وہ اس نے صرف اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ اپنے آئیڈیالوجی کے اوپر بہت اسٹیڈ فاسٹ ہو کے کھڑا ہوا ہے، اور اس کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی جو بھی ہے اس کو ٹارگٹ اسپیشلی اس لیے کیا جاتا ہے جسٹ بیکاز وہ عمران خان کا بھانجا ہے، اور ہر چیز میں اس کو وہ کر دیا جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ حسان نیازی کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے کور کمانڈر کے گھر کے اندر جانے کا، وہ صرف موقع پہ موجود تھا، وہ صرف باہر کھڑا ہوا تھا. اس کے اوپر اور اس کے علاوہ کوئی چارج بنتا ہی نہیں ہے. اگر آپ یہ بھی کہہ دینا کہ جی وہ پروہیبٹڈ ایریا میں تھا، انہوں نے اپنا کیس یہی بنایا ہوا ہے کہ پروہیبٹڈ ایریا تھا کینٹ میں، یہ لوگ آ نہیں سکتے تھے اور یہ لوگ آ گئے، تو ٹوٹل یہ کیس ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہی سارے لوگ جو وہاں پر موجود تھے، لیٹ سے ادھر 5,000 یا 10,000 لوگ موجود تھے کور کمانڈر ہاؤس کے ارد گرد، تو ان 5 یا 10,000 لوگوں کی جیو فینسنگ ہوئی ہوگی، ہر چیز ان کے پاس ریکارڈ پہ ہے نا کہ کون کون وہاں موجود تھا. تو ان 5 یا 10,000 لوگوں میں سے انہوں نے کیسے 28 لوگوں کو سیگریگیٹ کر کے ملٹری کورٹ میں ڈال دیا؟ وہ باقی لوگ جو وہاں پر خواتین تھیں، جو مرد حضرات تھے، وہ نارمل کورٹس میں ان کا ٹرائل چل رہا ہے نا، ان کا نارمل کورٹس میں. دہشت گردی کی عدالت میں بھی ویسے نہیں چلنا چاہیے کیونکہ دہشت گردی میں اس کو مانتی نہیں ہوں، پرائما فیشائے 780 ایئر ٹریک نہیں ہوتا اس میں، لیکن ان کا کیوں ان کے پاس رائٹ ٹو بیل ہے؟ ان کو کیوں آپ نے سیگریگیٹ کر دیا ان 28 کو؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا بیسس تھیں. آپ نے کوئی ویڈیو ایویڈنس دیکھا؟ کیا آپ نے دیکھا ایسا جو اتنا انکریمنیٹری تھا کہ آپ نے ان کو اٹھا کے ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل کر دیا؟ تو یہ جو ہے نا، یہ بڑا، اس کو ڈیول جسٹس سسٹم کہتے ہیں. یہ پیرالل ہے، ایک پیرالل ملٹری کورٹس ہیں، ایک پیرالل ہمارا عام عدالتیں ہیں، سویلین عدالتیں. تو عام عوام جو ہے انٹرنیشنلی ہمارا بڑا ایک رانگ اور بیڈ پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے کہ کیا جو ایگزیکٹو ہے، کیا جو فوج ہے وہ ہماری سویلین عدالتوں کو ٹرسٹ نہیں کرتی؟ کیا جوڈیشری کو ٹرسٹ نہیں کرتی کہ وہ صحیح فیصلے کریں گے ان لوگوں کے؟ ان کے بھی عام عدالتوں میں ٹرائلز چلنے چاہیے. تو یہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا پورا کانسیپٹ ہے نا ہمارے قانون میں اور جو ہمارے آئین میں، وہ سارا شیٹر ہو گیا، بالکل شیٹر ہو گیا، ٹرسٹ لیول زیرو ہو گیا. اور اگر سپریم کورٹ اس کو ریکٹیفائی نہیں کرتی تو یہ ان دا فیوچر ہمارے لیے ایک بہت جو ہے نا، میں کہوں گی پنڈوراز باکس کھل گیا. اور اس کے بعد جب ان کا دل کرے گا یہ کسی بھی سویلین کو سیگریگیٹ کریں گے کہ جی اس کا ٹرائل ہم نے کرنا ہے، اور اس کو وہی 4 دیواری میں ان کیمرہ ٹرائل، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوگا، کوئی پبلک الاؤڈ نہیں ہوگی، کوئی فیملی الاؤڈ نہیں ہوگی، ایک وکیل اور اس کو سزا دے کے، اور کچھ پتہ نہیں ہوگا اس کا. حسان نیازی کو جب انہوں نے پکڑا، انہوں نے اس کو بہت ذہنی ٹارچر کیا، بہت زیادہ ایکسٹریم بیڈ سرکمسٹانسز میں انہوں نے فرسٹ 2 months اس کو رکھا. اور یہ زیادتی آپ کسی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ اپنے ہمارے شہری ہیں نا، ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہم محب وطن پاکستانی شہری ہیں. حسان نیازی کا ایک نیکسس تھا صرف، جو انہوں نے پرائم ایگزامپلز نہیں سیٹ کرنی 9th میں ریلیٹڈ کہ جی ختیجہ شاہ کو پکڑ لیا، اس کو ایگزامپل بنانا تھا، طیبہ راجہ کو پکڑ لیا، اس کو ایگزامپل بنانا تھا. لیکن آفٹر 10 months آف کنٹینیوس انکارسریشن، کیا ختیجہ شاہ نے یہ کہا کہ میں نے پی ٹی آئی چھوڑ دیا ہے، یا میں پی ٹی آئی کو آئندہ سے سپورٹ نہیں کروں گی، یا میں ان کے حق میں کچھ نہیں بولوں گی؟ طیبہ راجہ ابھی بھی بڑھ چڑھ کے بول رہی ہے، ہر طرح سے بول رہی ہے، لیڈ کر رہی ہے. تو یہ حوصلے توڑنے کے لیے، جذبے توڑنے کے لیے انہوں نے کیا کہ یہ لوگ بیٹھ جائیں گے، یہ پولیٹیکلی اپنے آپ کو بالکل سائلنس کر دیں گے، لیکن وہ نہیں ہوا. حسان نیازی جہاں پر کھڑا ہوا تھا پچھلے 9th مئی کو، وہ آج بھی ادھر ہی کھڑا ہوا ہے، وچ از وائی ان کو تنگ کیا جا رہا ہے مسلسل، اور ان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور توڑنے کا بھی جو آپ نے ایک اور سوال پوچھا تھا کہ ان کی ملاقاتیں روک دیتے ہیں اور ان کو الگ کر دیتے ہیں، آئسولیشن میں بھیج دیتے ہیں، سالیٹری کنفائنمنٹ میں بھیج دیتے ہیں. یہ تنگ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ تم لوگ بولو گے، تم لوگوں کی فیملیز باہر سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائیں گی، اتنا ہم تم لوگوں کو اندر تنگ کریں گے. تو اندر یہ جو 28 فیملیز ہیں نا، یہ اسی ڈر سے نہیں بولتی کیونکہ ان کو ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہے کہ تم لوگ جو بولتے ہو تمہیں اس کی سزائیں ہم دیں گے. اندر آپ نے وہاں پر پرسنل سٹوریز بھی دیکھی ہوں گی، فیملیز کی ایسی سٹوریز دیکھی ہوں گی جن کی پوری جو لائف ہے ڈسٹرب ہو گئی ہے، کیونکہ
یہ وہ لوگ تھے، اس میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ایک عام پاکستانی ہیں، یا وہ مڈل کلاس لوگ ہیں، یا وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جاب کرنے والے لوگ ہیں، وائٹ کالر جاب کرنے والے لوگ بھی ان میں موجود ہیں۔ کیسے اس انسیڈنٹ کے بعد، اور پھر اس انسیڈنٹ کے بعد جو ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل ہوا، ان کی اپنی پرسنل لائف کیسے ڈسٹرب ہوئی ہے؟ پچھلے پورے ایک سال میں ان لوگوں کی زندگیاں، ان لوگوں کی فیملیز، ان کے خاندان بالکل تباہ ہو گئے ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو صرف واحد کفیل تھے اپنی فیملیز کے، واحد ارننگ ہینڈز تھے، ان کے بوڑھے بوڑھے ماں باپ۔ ایک ملٹری کسٹڈی میں بندہ ہے، وہ اس نے اپنی کڈنی ڈونیٹ کی ہوئی تھی اپنے بھائی کو، اور وہی گھر میں کما کے لاتا۔ تو آپ سوچیں اس کے اندر اس کی کوئی وہ نہیں ہے میڈیکل فٹنس، کوئی کسی طریقے سے خیال نہیں رکھا جاتا، اور باہر اس کا جو بھائی ہے وہ دربدر ہو گیا۔ وہ بیچارہ اپنے علاج کے لیے اس کو بہت ہی جو ہے نا میڈیکلی اتنے پرابلمز اس کو فیس کرنی پڑی ہیں۔ ایک کسٹڈی میں ہے لڑکا جس کا چھوٹا بھائی 28 سال کا، اس کو ابھی ریسنٹلی کینسر ڈائگنوز ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ اندر اس کو جانے بھی نہیں دیا، اس کے جنازے کو اٹینڈ نہیں کرنے دیا۔ میاں عباد فاروق کا آپ دیکھ لیں کس طرح بچے کی اس کی جو ہے وہ باہر اپنے باپ کے لیے تڑپ تڑپ کے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اسی طرح ہی اندر اتنے کسٹڈی میں لوگ ہیں جن کی فیملیز والوں کی ڈیتھ ہو گئی، مطلب غم میں۔ ایک ابھی ریسنٹلی مجھے ایک ملی تھی فیملی، انہوں نے یہ کہا کہ ہماری چھوٹی بیٹی ہے، اور اس کی چھوٹی جو کسٹڈی میں اس کی چھوٹی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی، ابھی 8 سال کی وہ بچی تھی۔ سو چلڈرن ہاسپٹل لے کر گئے، جو بھی تھا اس کو اٹیکس آنے لگ گئے، اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور باپ کو اندر خبر ملی کہ تمہاری یہ جو بیٹی ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو مطلب اندر تو ان کا وہ برا حال ہے۔ اگر یہ 28 لوگ ابھی بھی آج بھی کوئی بیان نہیں دے رہے نا ان کے خلاف کہ جی ہم نے ان کے کہنے پہ، پی ٹی آئی کے لیڈرز کے کہنے پہ ہم لوگ ادھر گئے تھے نعرہ بازی کرنے، یا ادھر وہ کرنے کے لیے جس کو کہتے ہیں 9 مئی کو جو انہوں نے سارا پروٹیسٹ کیا تھا، پیسفل پروٹیسٹ کرنے کے لیے، اگر وہ یہ بیان نہیں دے رہے نا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اندر ان کے پاس ایسے لوگ ہیں، حسان نیازی جیسے، حیدر مجید جیسے، جو ان کو نا ٹوٹنے نہیں دیتے۔ ورنہ یہ باقی سارے لوگ بالکل لوور مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کی کوئی فیملی سپورٹ نہیں ہے۔ یہ اگر کھڑے ہوئے نا اور اپنے ابھی بھی جذبے پہ قائم ہیں، اتنا کچھ ہونے کے باوجود، ایک سال گزر جانے کے باوجود بھی، تو یہ حسان نیازی اور حیدر مجید وغیرہ کی وجہ سے ہے، اور مجھے لگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک وجہ سے ان کو اکٹھے ایک جگہ پہ رکھا ہوا ہے، ورنہ تو یہ بیچارے غریب لوگوں کا برا حال ہو چکا ہے، اندر والوں کا بھی۔ اور اندر والے آپ سوچیں، وہ اندر والے باہر والوں کو تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم نکل آئیں گے، آپ نے فکر نہیں کرنی۔ تو ان کے حوصلے اور ان کے جذبے نہیں ٹوٹے، ان کو بہت دفعہ پریشرائز کیا گیا اندر کہ آپ یہ اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ آپ ان کے کہنے پر اندر آپ لوگ آئے تھے کور کمانڈر ہاؤس میں، تو ہم لوگ آپ کو نا جلدی ریلیف دے دیں گے، لیکن انہوں نے کوئی غلط اسٹیٹمنٹ نہیں دی ان ساروں نے۔ جو کہانی آپ نے بیان کی ہے وہ ظاہر ہے انتہائی دردناک کہانی ہے سب کی، اور جب وہ لوگ باہر آئیں گے تو اس سے زیادہ دردناک کہانیاں وہ بیان کریں گے۔ اس سارے معاملے میں وہ فائنینشیل کرائسس سے بھی گزر رہے ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت ان لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے، یا کوئی فائنینشلی یا لیگل اسسٹنس کے حوالے سے بھی؟ دیکھیں، لیگل اسسٹنس تو یہی تھی کہ مجھے تو پارٹی کی طرف سے کچھ نہیں تھا، میں انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں، اپنی پروفیشنل کیپیسٹی میں ان لوگوں کو ریپرزینٹ کرنے گئی تھی، اور اندر والوں سے جب فیملیز سے باقیوں سے پتہ چلا، پوچھا ان سے میں نے کہ آپ کو کوئی اسسٹنس کوئی آئی تھی، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہمیں کبھی آج تک کسی نے بھی اپروچ نہیں کیا فار فائنینشیل اسسٹنس اور لیگل اسسٹنس۔ لیکن یہ ہے کہ پارٹی میں کچھ لوگ ایسے ہیں اوبویسلی جو اپنی کیپیسٹی میں ان کو اب کرنا شروع ہو گئے ہیں ہیلپ اور سپورٹ کے، ان کے جو ہیں کچھ حالات، فائنینشیل حالات کچھ بہتر ہوئے، اس میں وہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ پارٹی لیول پہ مجھے نہیں لگتا ان کو کوئی کسی قسم کی سپورٹ ایسے ملی ہے، کیونکہ جتنا میں نے فیملی سے بات کی ہے جس وقت ان کے ٹرائلز ہو رہے تھے، تو مجھے نہیں لگتا ILF کو یا ان کے جو وکلاء ان کو پتہ بھی ہوگا کہ ان کے ٹرائلز ہو رہے ہیں۔ ہمیں تو اندر سے کالیں آئیں نا کہ بھئی ان کے ٹرائلز ہیں، ان کو وکیلوں کی ضرورت ہے، تو پھر میں گئی میں انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی۔ لیکن یہ ہے کہ بہت ایک کیوٹک سچویشن تھی، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے۔ پورے سال میں جو جس طریقے سے انہوں نے ٹارچر کیا، جس طریقے سے لوگوں کو اذیت میں ڈالا، میں کہتی ہوں کہ آپ نے پولیٹیکل لیڈرز کو آپ نے ٹارگٹ کرنا تھا، آپ نے پارٹی ختم کرنی تھی، اس کے
لیے اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے جو عام عوام کو رگڑ دیا نا، اس کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی عوام. کیونکہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو نوکری پیشہ، جو خود کمانے والے لوگ ہیں، جن کے گھر ان کی وجہ سے چل رہے تھے، جو واحد کفیل تھے. ریسنٹلی ابھی کوٹ لکھپت میں بھی ایک جو بندہ ابھی ریلیز ہوا تھا، بیل پہ باہر آیا تھا، مہینہ نہیں ہوا تھا اس کو باہر آئے ہوئے، اور اس کی جو ہے وہ ہر وقت یہ کہتا رہتا تھا مجھے غلط انہوں نے پکڑا، مجھے غلط بے گناہ سزا دی، مجھے بے گناہ کو سزا دی، اور وہ یہ کہتے کہتے اس کی ڈیتھ ہو گئی الٹیمیٹلی. تو آپ یہ سوچیں، یہ ابھی یہ کچھ چند کہانیاں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یہ ان دا لانگ رن ہمیں ایسی ہولناک اور خوفناک قصے سننے کو ملیں گے کہ ہم سوال اٹھائیں گے کہ کیا یہ انسانیت کا یہ لیول ہے؟ کیا ہم نے ایک عمارت جو کہ اینٹوں کی بنی ہوئی تھی، اس کے تقدس کو بچانے کے لیے ہم نے اپنے لوگوں کو رگڑ دیا، ان کی زندگیاں ختم کر دی، ان کے بچوں کے فیوچرز تباہ کر دیے؟ تو یہ سوال تو یہ سب اٹھائیں گے، اور یہ پائل اپ ہوتی جا رہی ہیں. مجھے لگتا ہے ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا اچھے طریقے سے اس کو ریزالو کریں، کہ اپنے لوگوں کو دہشت گرد بنا کے دکھانا، اپنے لوگوں کو جو ہے نا وہ پورٹرے کرنا کہ یہ ملک دشمن ہے، یہ ملک دشمن نہیں ہے، یہ بڑے امن پسند اور بڑے پیار کرنے والے شہری ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح، آپ نے کس کس کو محب وطن پاکستانی کو اندر جو ہے وہ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے رکھا ہوا ہے، اور آدھوں کو ملٹری کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے. تھینک یو خدیجہ، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور آپ کی ہمت کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ بطور خاتون وکیل جس طریقے سے آپ نے ان لوگوں کو ریپرزینٹ کیا. ملٹری کورٹس میں ناظرین جن لوگوں کا ٹرائل ہو رہا ہے، ان کی جو کہانیاں ہیں وہ تو آپ نے ان کی جو وکیل ہیں ان سے سنی ہے. ہماری یہ کوشش تھی کہ میں جو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں، اس کہانی کا جو دوسرا رخ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.